ظالموں کا ہوا ہے اور آئندہ بھی ان ظالموں کو کی مٹی اسی طرح پلید ہو. یہ فطرت کا قانون ہے, یہ قانون بدلتا نہیں ہے. علماء کے ساتھ بہت زیادہ مظالم ان کے ساتھ بڑھتے گئے, لیکن ہمارے یہ بالغ نظر علماء تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ان حضرات نے جب یہ دیکھا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ہم شاید میدان جنگ میں ان کے بڑھتے قدم کو نہ روک سکیں, تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور 1857 کے چند سال کے بعد ہی انہوں نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی نیو رکھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پس منظر میں دارالعلوم قائم ہوا ہے. اس لیے دارالعلوم کی مٹی میں آزادی سے محبت ہے. یہاں جو طلبہ تیار ہوئے, جو پڑھانے والے تھے, یہ سب وہ تھے جو آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتے تھے. یہی کی خاک سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور انہوں نے پوری پلاننگ کی, اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم تیار کی اور انگریزوں کے خلاف بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا کے کئی ملکوں کو انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ باہر سے ان کی فوجیں اٹیک کریں گی اور اندر سے یہاں کے جو ہندوستانی ہیں وہ بغاوت کریں گے, اور اس طرح انگریزوں کے لیے اپنے قدم کو جمانا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو, جو اسی دارالعلوم دیوبند کے پروردہ تھے, انہیں کابل بھیجا. انہوں نے پورے صوبے کے عوام میں اور افغانستان کے لوگوں میں ایک طرح سے تحریک پیدا کر دی اور سب سے پہلی حکومت انہوں نے قائم کی, آزاد ہند حکومت انہوں نے قائم کی. ہندوستان کے باہر ہندوستان کے نام پر حکومت قائم کی گئی ہے, لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایما پر, ان کے مشورے پر مولانا عبید اللہ سندھی جو حکومت قائم کر رہے ہیں, اس حکومت کا وزیر اعظم اگرچہ مسلمان ہیں, اس حکومت کا وزیر خارجہ, ہوم منسٹر اور فورن منسٹر اگرچہ خود مولانا عبید اللہ سندھی ہیں, اور اس کے پرائم منسٹر مولانا برکت اللہ بھوپالی ہیں, لیکن اس حکومت کا پریزیڈنٹ جن کو بنایا گیا وہ تھے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو اس دارالعلوم دیوبند کی فکر کے بانیوں میں ہیں اور اس فکر کو آگے بڑھانے والوں میں ہیں, اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں, ان کے شاگرد جب کابل میں جا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے آزاد ہند حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کا پریزیڈنٹ اور صدر وہ کسی اور کو نہیں, حالانکہ وہاں آس پاس سب مسلمان ہیں, پھر بھی وہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو انہوں نے بنایا. انہوں نے یہ میسج دیا, انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اس دیش میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. ہماری پالیسی صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے, ہماری پالیسی سب کو لے کر چلنے کی ہے. اگر ہم سب کو لے کر چلیں گے تو واقعتاً یہ ہندوستان آگے بڑھے گا, آپس میں بھائی چارہ رہے گا, اور ہندوستان میں جو محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ محبت کی خوشبو اور زیادہ پھیلی. یہ پیغام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے شاگردوں نے دیا ہے, دارالعلوم دیوبند کے تیار کردہ مجاہدین آزادی نے دیا ہے, اور اس پیغام کو ان بزرگوں نے اور آگے بڑھایا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پلاننگ اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو شاید اس وقت ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے شاگردوں کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن پورے ملک میں ان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں جن میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور اس طرح آزادی کی شمع لوگوں کے دلوں میں جلتی رہتی ہے. 3.5 سال کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی قید سے واپس آتے ہیں. اس وقت ویسے ہی نحیف اور کمزور جسم کے تھے, اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہیں, لیکن اس وقت بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام تھا کہ آزادی کی لڑائی تنہا مسلمانوں کے لیے لڑنا یہ بصیرت اور حکمت کے بالکل خلاف ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
जमीयत उलमा हिंद कायम होती है, उनके शागिर्द, उनके परवरदा, उनकी फिक्र से हम आहंगी रखने वाले लोग इस जमात के अव्वलीन कायदीन में होते हैं। और ये जमात आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू करती है उन्हीं खुतूत पर जो खुतूत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तय किए थे, दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्गों ने तय किए थे, और जमीयत उलमा हिंद ने उस वक्त सरफरोशी के जो जज्बात पेश किए हैं, आज के माहौल में आपके लिए उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। ये वो वक्त था जब हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज बोलना या एक लफ्ज लिखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने अपना कन्वेंशन बुलाया और कन्वेंशन में बहुत साफ लफ्जों में मुतालबा कर दिया। ये वो वक्त था जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वजूद में आ चुकी है, उसके बड़े बड़े लीडर मुल्क के कोने कोने में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों से वो चंद सियासी मुराद के अलावा किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वो अपने हुकूक के लिए और राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये जमीयत उलमा हिंद पहली जमात है जिसने अपने कन्वेंशन में कहा कि हमें पूरे मुल्क की आजादी चाहिए, हमें चंद रियायतों की भीख बिल्कुल मतलूब नहीं है। ये जमीयत ने जब अपने कन्वेंशन में ये मुतालबा मंजूर किया है, बाद में जाकर कांग्रेस ने रद्दो-क़दा के बाद जमीयत के इस मुतालबे की तारीफ की। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। हमारे बुजुर्गों ने कभी बातिल के आगे अपना सर नहीं झुकाया, कभी इस मुल्क की आजमत पर, आन पर, बान पर आंच नहीं आने दी। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक मर्तबा नहीं, वो कई बार गिरफ्तार होते हैं। एक गिरफ्तारी इस सिलसिले में होती है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, उस पर दस्तखत कर दिए थे। उन्हें कराची तलब किया जाता है और एक कैदी की हैसियत से कराची के एक हाल में अंग्रेज जज के सामने पेश किया जाता है। अंग्रेज जज बड़े करख्त लहजे में पूछता है, मुल्जिम हुसैन अहमद, क्या तुमने ये फतवा दिया है कि मुसलमानों का अंग्रेज फौज में शामिल होना हराम है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह निहायत वक़ार और इत्मीनान के साथ जवाब देते हैं। हालांकि उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद हैं। उस हाल में वो हजरत के कदमों में पड़ गए कि हजरत जरा तावील से और हीले से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, कौम को और हिंदुस्तान को और इस तहरीक को आपकी सख्त जरूरत है। लेकिन हजरत मदनी इस इस्तिफसार पर बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हैं कि जी, मैंने ये फतवा दिया है और अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का अंग्रेजी फौज में शामिल होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। जज परेशान हो जाता है, पहलू बदलकर वो निहायत सख्त लहजे में पूछता है, मुल्जिम हुसैन अहमद, क्या आपको मालूम है इसकी सजा क्या है? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों हमारे इन बुजुर्गों की तुहबतों पर, जिन्होंने कभी भी बातिल के सामने सर न झुकाने का हमें दर्श दिया है। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने बगल में दबा हुआ कपड़ा अंग्रेज की मेज पर रखते हुए कहा कि सजा मालूम थी, इसलिए ये कफन का कपड़ा देवबंद से साथ लाया हूं, ताकि जब मुझे तख्तेदार पर लटकाया जाए तो मुझे अपने कपड़े में दफन किया जाए, अंग्रेज के कपड़े में नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, वहां लोगों के अपने मुतालबात हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर कसम खा लेते हैं कि नहीं, हमें अपने मुल्क की आजादी से कम कोई चीज मंजूर नहीं है, या तो हमें मुल्क की आजादी का परवाना दो या ये कि दफन होने के लिए 2 गज जमीन दे दो। उन्होंने कसम खा ली कि मैं अब अपने गुलाम मुल्क का की चेहरा नहीं देखना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी लाज रख ली और जब वो वापसी का इरादा कर रहे थे, रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता है और हुकूमत अपने खर्च पर
ان کی نعش کو فلسطین پہنچاتی ہے اور انبیاء کی پاک اور مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے وہ آسودہ خواب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت آزادی کی لڑائی کے لیے مہمیز کا کام کیا ہے، اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند اس تحریک کا قائد رہا اور یہاں سے کئی تحریکوں کی قیادت ہوئی ہے، اور اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا۔ اور 1947 میں رات کو 12 بجے 15 اگست یہی تاریخ تھے، آل انڈیا ریڈیو سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا۔ لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے، ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے تھے، مٹھائیاں کھلا رہے تھے، لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء کے خون کی سرخی بھی شامل تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ نئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز تو ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، لیکن جب تاریخ نویسی ہوتی ہے، تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں، تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یا جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنڈے کے تحت انہیں سائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تاریخ کے ساتھ ناانصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیش کے سامنے بگڑی ہوئی تاریخ پیش کی ہے تو یہ ہم حقیقت میں اپنی نسلوں پر، یہاں کے پڑھنے والوں پر اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں، ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلایا جائے۔ اس ملک میں اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں، اور اتنا بڑا ملک ہے، مسائل کی کثرت رہے گی ہی، لیکن اسی بصیرت کے ساتھ، اسی وطن دوستی کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ، خاص کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے، جس کا کردار دعوت کا ہے، جس کا کردار محبت کا ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وطن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی، لوگوں کے کا خیال رکھے گا۔ وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، تم خیر امہ، مسلمان تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، بہت روزے رکھتے ہو، بہت عبادتیں کرتے ہو، یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی تھی اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتے ہو، تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں پڑوسیوں کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے اتنی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، اس لیے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت حالات یقیناً بہت زیادہ ناگفتہ دہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے شکنجوں میں انہیں کسا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ ہے، ان کے املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں، ان کا پہلا ایم یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی ڈیسیزن لے سکیں، کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات میں تبدیلی آتی ہے اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد ہندوستان کے آزاد فضانے دیے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منش کی اور کسی بھی سنستھا کی اور
किसी भी ताकत की और पावर की हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसकी गुलामी के बंधन में मजबूती के साथ बनना पड़ेगा। हमारे अंदर भी अमानत हो, हमारे अंदर खुददारी हो, एक दूसरे के लिए मरने मिटने का जज्बा हो, सच्चाई और वफा, एक दूसरे से किए गए वादे को निभाने का हमारे अंदर जज्बा हो, तो हम सही मानों में मुसलमान हैं। और हम जब जितने अच्छे मुसलमान होंगे इतने ही अच्छे